الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے،
جو مالک ملک خالق کل ہے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جن کو رب تعالیٰ نے آزمائشوں اور ابتلا کے دور سے گزار کر بہترین اکرام و احترام سے نواز کر دنیا کی امامت پر فائز فرمایا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں شامل کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو سیرت النبی قدم بقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 10ویں سال اور اس کے بعد کے احوال ذکر کیے جا رہے تھے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا بن زمع رضی اللہ عنہما، ان کی شادی کے احوال اور اس کے بعد کے کچھ معاملات ذکر کیے گئے۔ سیرت النبی کا اور آپ کی حیات طیبہ کا ایک اہم ترین موڑ اس کے بعد سفر طائف کا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کی ہمہ قسم کی سازشوں کا، ان کے ہمہ قسم کے کیے گئے وار کا بہترین طریقے سے مقابلہ کیا ہے، اور پھر آپ کا ساتھ دینے والی آپ کی رفیقہ حیات اور آپ کے چچا جو آپ کے ڈال بنے ہوئے تھے، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر اپنے کسی تبلیغی مرکز کو اس کا انتخاب فرمانا تھا، تو آپ کی نظر مکہ کے ہی قریب بہترین شہر طائف پر پڑی، جو بہترین زرخیزی، شادابی اور بنو ثقیف کی بہادری اور ان کے معزز ہونے کا ثبوت دینا تھا۔ اور طائف یہ وہی بستی ہے جس کے حوالے سے مشرکین مکہ نے کہا تھا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر اللہ نے قرآن کو نازل کرنا ہی تھا تو مکہ یا طائف کی دونوں بڑی بستیوں میں سے کسی بستی پر، کسی بڑے پر نازل کیا جاتا۔ تو اس وقت
لوگوں کے ذہن میں مکہ ایک عظیم شہر تھا، لیکن طائف کی اہمیت سے بھی کسی قسم کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ وہاں پر عزیزداری بھی تھی۔ آپ کی رضائی ماں، ان کے چچا زاد، اور اسی طرح آپ کے جد امجد ہاشم، ان کی بھی وہاں رشتہ داریاں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کرتے ہیں، اور طائف کے 3 سردار، 3 بھائی ابن عمر، مسعود بن عمر اور حبیب بن عمر سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، اپنی بات کو، اپنے پیغام کو ان تک پہنچایا، اور ساتھ ہی یہ عرض کی کہ مکہ والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، ان کا کوئی طریقہ، ان کا کوئی رویہ اچھا نہیں رہا، اور وہ سارے احوال جو مکہ میں تھے ان کے سامنے رکھے اور کہا کہ میری حمایت کیجئے، میرے ساتھ چلیے۔ تو ان تینوں نے اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ جوابات دیے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، آپ کی بات سنی اور غصے میں کعبہ کا غلاف نہ پھاڑ دوں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نعوذ باللہ اور نہیں ملا۔ تیسرے کا عجیب فلسفہ تھا، کہنے لگا، اللہ کی قسم اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا رتبہ بہت بلند تر ہے، میں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں آپ سے بات کروں۔ گویا کہ نبوت کو مانا نہ ماننا اس کے لیے برابر تھا، اور وہ دونوں اعتبار سے رسول اللہ سے بات کرنے سے انکاری تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کے، ان کے اس انکار کو سن کے فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، تم نے جو کیا سو کیا، فَاكْتُمُوا عني، اس کو چھپائے رکھنا، اس کو ظاہر نہ کرنا، کیونکہ آپ جہاں سے آئے تھے مکہ سے، اور اس نیت سے کہ طائف والے میرا ساتھ دیں گے، جب یہ خبر پھیلے گی اور بات پہنچے گی مکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہمیں چھوڑ کر طائف میں ہمارے ہی خلاف ان کی حمایت لینے کے لیے گئے تھے، وہ تو اور زیادہ آپ کی مخالفت کریں گے۔ آپ نے فرمایا فَاكْتُمُوا عني، مجھ سے، میرے بارے میں یہ تو نے باتیں کی ہیں، اس کو چھپائے رکھنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیا چھپانا تھا، آپ کے اس سارے معاملے کو کیا انہوں نے چھپانا تھا، بلکہ عمداً لوگوں میں اس بات کو بھی پھیلایا، بلکہ ظلم در ظلم اور پریشانی اس بات کی، تکلیف اس بات کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے وہاں کے وہ بدماش اور اس طرح کے لوگ آپ کے پیچھے لگائے جو آپ کو پتھر مارتے رہے، آوازیں کستے رہے، ٹھٹھا اور مذاق کرتے رہے۔ اور یہی بات مسند احمد کی روایت کے مطابق عبد الرحمن ابن خالد اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازار میں دیکھا، لوگ آپ کو مار رہے تھے، آپ پر آوازیں کس رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تکلیف دے رہے تھے، اور آپ کی زبان پر سورۃ طارق کی تلاوت جاری تھی۔ میں نے اس وقت آپ کی زبان سے سورۃ طارق کو سنا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے، اور طائف میں آپ کا قیام ایک روایت کے مطابق 30 دن کا تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق آپ کا قیام 10 دن کا تھا، اور دونوں میں جو تطبیق دی گئی ہے وہ 10 دن آنے اور جانے کے، 20 دن اور 10 دن کا وہاں پر آپ کا قیام۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور آل ربیعہ کے باغ میں آپ پناہ لیتے ہیں، جو بالکل ہی یہ طائف کے قریب ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سہارا دیے ہوئے، آپ کو اٹھائے ہوئے، آپ کے سامنے ڈال بنے ہوئے
آپ کی خدمت کو کرتے ہوئے آل ربیہ کے باغ میں پہنچتے ہیں، اس حال میں کہ آپ سے جسم سے خون بہہ رہا ہے، پاؤں تک پہنچا ہوا ہے، اور اس تکلیف میں جب پہنچتے ہیں، ان کے بیٹے عتبہ اور شیبہ وہ بھی کوئی مسلمان تو نہیں تھے، ان کی تکلیفیں، ان کی باتیں یا ان کے رویے ان سے کون واقف نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے باغ میں پہنچے تو خاندانی حمیت تو تھی، وہ کچھ عرب کا جو ایک امتیازی جو وصف تھا، وہ خاندانی حمیت وہ تو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بنیاد پر انہوں نے قبول کیا اور آپ کو پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھتے ہیں اور اپنے غلام کو انہوں نے بھیجا جس کا نام عداس تھا، اور اس کو کہا کہ جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے اور جا کر ان کی خدمت کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کھانا لے کے آیا، آپ نے اس کو بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمایا۔ عداس نے دیکھا یار یہ بات جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس علاقے کے لوگ تو یہ نہیں پڑھتے، فوراً سوال کیا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اس علاقے کے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، آپ نے کیسے لے لیا؟ آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں نینوا علاقے سے آیا ہوں۔ آپ نے اس سے کہا وہی قبیلہ نا جو یونس رضی اللہ عنہ کے سرزمین ہے۔ جب یہ ایسی بات جو اس علاقے میں معروف نہیں تھی، جو اس کا جو جغرافیہ یا کسی بھی اعتبار سے یہ بات معروف نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کا رسول ہوں، وہ بھی اللہ کے رسول تھے، ہم ایک اللہ کی طرف سے بھائی ہیں، اور یہی ہماری نسبت ہے کہ ان کی طرف سے سارے معاملات، جو ساری باتیں اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چومتے ہوئے آپ پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور فرمایا لا يسجد لبشر ان يسجد لبشر۔ صحیح بخاری مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے بندے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے، اور یہ گزشتہ شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اترنے والی جو شریعتیں تھیں اس میں یہ تعظیمی سجدہ جائز بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، لیکن شریعت محمدیہ میں سجدہ صرف اللہ کی ذات کو روا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ وہ جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا۔ وہ عداس ایک بعض روایات کے مطابق اسلام قبول کرتا ہے، اور اس کے جو مالک یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اس کو بعد میں سمجھاتے ہیں کہ تو عیسائیت جو تیرا مذہب ہے ان کے دین سے بہت اچھا ہے، اس کو نہ چھوڑنا بلکہ اپنے مذہب پر قائم رہنا۔ اور یہی وہ رویہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں غزوہ بدر کے لیے نکلے تو یہ اس کے مالک یہ عتبہ اور شیبہ جب یہ جا رہے تھے تو یہ عداس ان کو روک رہا تھا، ان کو کہہ رہا تھا کہ تم موت کی وادی میں دھکیلے جا رہے ہو، تم اس جنگ میں نہ کودو، لیکن انہوں نے بات کو نہ مانا اور اس کا انجام پھر سب نے دیکھا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی کا سفر باندھتے ہیں اور قرن المنازل جو اہل نجد کا میقات بھی ہے وہاں سے گزر رہے ہیں، وہاں تشریف رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ جب غور کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں جبریل اللہ کے حکم سے تشریف رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، ان اللہ عز وجل قد سمع قول قومک۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کی جو باتیں تھیں، آپ کی قوم کے جو احوال تھے، ان کا طرز عمل تھا، میرے اللہ نے اپنے عرش پر اس کو خوب دیکھ لیا، اس کو خوب سن لیا ہے۔ پیارے نبی بتائیے کیا حکم ہے؟ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے حکم کا منتظر
پہاڑوں کا فرشتہ منتظر ہے، بتائیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور پھر پہاڑوں کا فرشتہ بھی اللہ کے حکم سے اترتا ہے اور آ کر یہی صدا لگاتا ہے، ان اللہ عز وجل قد سمع قول قومک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کی جو باتیں تھی، ان کے احوال تھے، اللہ نے سن لیے ہیں، بتائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اے میرے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتوں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتوں، اللہ کا حکم، اللہ کے حکم سے ہی تم آئے ہو، لیکن میں اس بات کا امیدوار ہوں، اللہ کی رحمت اس کا طلبگار ہوں کہ یہ نہیں تو کم از کم ان کی اولادوں میں سے ایسے ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں گے، اس لیے میں اس طرح کی کوئی بھی خواہش نہیں رکھتا۔ فرشتہ کہتا ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دوں، اور طائف ویسے بھی پہاڑوں کی سرزمین ہے، ان کو پہاڑوں کے درمیان ختم کر دوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اللہ نے صفت رکھی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت رحمت للعالمین، بحثیت رحمت اور مجسمہ رحمت تھی، یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات، ایسا کوئی بھی عمل جس سے ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، آپ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ سے ان کے لیے دعائیں اور بخشش کی اور ان کی ہدایت کی دعائیں کر رہے تھے۔ جب فرشتے نے یہ باتیں سنی تو کہتا ہے انت کما سماک ربک رؤوف الرحیم، آپ بالکل اسم بمسمى ہیں، جیسے آپ کا رب نے آپ کا نام رکھا، بالکل ویسے ہی آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور پھر دنیا والوں نے دیکھا بنو ثقیف میں اور طائف میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے مسلمان پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی دنیا میں، اسلامی تاریخ میں ایسا نام کمایا، ایسا کام کیا، اس کام کا کوئی ثانی نہ بن سکا۔ حضرت محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف رواں دواں ہیں، وادی نخلہ میں آپ کا پڑاؤ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت حاضر ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سورہ الرحمن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جن آپ کی تلاوت کو سن رہے ہیں، وہ ساری باتیں، سارا واقعہ تفصیلاً سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے قرآن کو سن کر وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کے داعی بن کے اپنی قوم اور اپنی جماعت کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا، پیارے نبی اس میں کوئی شک نہیں کہ طائف والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، اچھا رویہ نہیں رکھا، انشاءاللہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ آنے والے وقت میں ان کی اولادوں میں ضرور اسلام قبول کرنے والے، اسلام کے نام لیوا، اسلام کی خدمت گار وہ ضرور ہوں گے۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی، اور اللہ نے آپ کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے جنوں کی جماعت کو بھیجا، اور اللہ کی توفیق سے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرات محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے ہیں، لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ نے حرا کے مقام پر قیام کیا، اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی سردار کی پناہ چاہتے تھے تاکہ اس کی پناہ میں آ کر مکہ میں داخل ہوں، کیونکہ وہ باتیں، وہ سارا واقعہ، وہ ساری باتیں، وہ سب کچھ مکہ میں وہ اس کی خبریں پہنچ چکی، جس کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ پہلے سے بڑھ کر مخالفت کی جائے گی، پہلے سے بڑھ کر آزمائشوں اور تکلیفوں کے دور سے گزارا جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے۔ حضرت محترم زید رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوصلہ دیتے ہیں، اے زید آپ نے جو دیکھا، ہمارے ساتھ جو کیا گیا، ایک وقت آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہمیں اس سے نجات دیں گے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور پیغام بھیجا مکہ میں کہ اخنس بن شریق، اس کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں پناہ دیں، لیکن اخنس بن شریق کی طرف سے پناہ دینے کا جو پیغام تھا اس نے قبول نہ کیا۔ پھر سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا، اس نے بھی قبول نہ کیا۔
تو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی اس کے پاس پیغام بھیجا، اس نے اس پیغام کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، مطعم بن عدی کے پاس قیام کیا، اور مطعم بن عدی نے اپنے سارے جو اس کے قبیلے والے لوگ تھے اپنے بیٹوں کو، ایک روایت میں 6 اور ایک روایت میں 7 اس کے بیٹے ہیں، ان کو ساتھ لیا، تلواریں لٹکائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ میں وہ چلے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے، اعلان کیا کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دی ہے، اس لیے کوئی بھی ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ طواف کیجئے، بوسہ دیجئے اور رکعت پڑھی، نفل پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور مطعم بن عدی قریب ہی مطاف میں بیٹھے ہیں۔ مطعم بن عدی جب مطاف میں بیٹھے، ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، وہ مطعم بن عدی کے پاس آ بیٹھے اور پوچھا مطعم کیا تم نے ان کو صرف پناہ دی ہے یا ان کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے؟ تو مطعم کہنے لگے کہ نہیں، میں نے ان کو صرف پناہ دی ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ابو سفیان کہتا کہ نہیں، پھر ہم آپ کی اس پناہ کی قدر کریں گے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پناہ میں مکہ میں داخلہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو پھر سے جاری کر دیا۔ عزیزان گرامی، اس وقت کے بعد پھر حج کا دور شروع ہوا اور قبائل مکہ مکرمہ میں آنا شروع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قبائل میں جو وہاں پر قیام پذیر تھے، اپنے اپنے خیموں میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیموں میں جا رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ان سے احوال پوچھتے ہیں کہ تمہارا قبیلہ کیسا ہے، تمہاری جنگی جو تیاریاں ہیں وہ کیسی ہیں، استعداد کیسی ہے، قوت کیسی ہے۔ اور تمام قبائل کی طرف سے کوئی خاطر خواہ، کوئی مثبت جواب نہ ملا، سوائے بنو شیبان بن ثعلبہ جو کچھ اچھے اور کچھ بہتر جواب دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قبیلے نے بھی بات کی وہ ایک ہی بات تھی، جب آپ غالب آ جائیں گے ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کتنی سیٹیں ملیں گی، ہماری وہ نمائندگی کیسی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تبصرہ کرتے ہیں، وجوہ ملوک و قدوم عذرا، کیسے یہ لوگ ہیں، ان کے نام دیکھو، بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے قبیلے، بڑی بڑی جماعتیں، اور ان کے کام دیکھو، کام کیسے ہیں، بالکل ہی نکمے، اور ایسی باتیں جو انسان کے شان نہیں ہے، اور ایسی ڈیمانڈ، ایسے مطالبے جو انسان کے نام کے بالکل اپوزٹ، بالکل مخالفت کرنے والے، اور نام کیسے ہیں اور کام کیسے ہیں۔ اپنی نمائندگی، اپنی سیٹوں کی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید دلجوئی کے لیے، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتوں اور رفتوں سے اللہ سے نوازنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین جو سیر کا اور شب معراج کا اللہ نے موقع عطا فرمایا اور آپ کو معراج کروایا۔ اس کے احوال انشاءاللہ ہم آئندہ جو میں بیان کریں گے۔ حضرات بر وقت تشریف لائیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔